السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یقیناً جس کو سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے، جیسا کہ میں خود حیران ہوا ہوں۔ اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بن سعد۔ آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف بغور دیکھا اور اس کے بعد آپ نے نظریں جھکا لی۔ اور جب اس صحابیہ نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملا ہے، تو وہ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گئی۔ وہاں پر دیگر جو صحابہ بیٹھے تھے ان میں ایک اور صحابی بھی بیٹھے تھے، جو اچانک گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے اس عورت سے نکاح نہیں کرنا یا اس عورت کو قبول نہیں کرنا تو پھر اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے حق مہر ادا کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا، خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنے گھر جا کر دیکھو کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز اگر مل جائے جو اس کو بطور حق مہر دی جا سکے۔ وہ گیا، واپس آیا اور قسم اٹھا کے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں ملی جو میں لے آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو بھیجا ان الفاظ کے ساتھ کہ شاید گھر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گیا، اس تلاش بسیار کے بعد دوبارہ آیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب دیکھ کے آیا ہوں، گھر میں لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص نے صحابی نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تہ بند ہے، آدھا میں رکھ لوں گا، آدھا اس کو دے دوں گا۔ حضرت سہل بیان فرماتے ہیں کہ وہ تہ بند اس نے باندھا ہوا تھا، جو اس نے پہنا ہوا تھا باندھا ہوا تھا، اور اوپر جسم پر چادر بھی نہیں تھی، اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے، اگر یہ تہ بند جو ہے آدھا تم اس کو دو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور نہ اس کو فائدہ ہوگا، نہ تجھ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس کے کام آئے گا نہ تمہارے کام آئے گا۔ اور اس کے بعد محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے کہ اچانک کچھ دیر کے بعد وہ صحابی اٹھتے ہیں اور جانے لگتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ سے کہا کہ اس کو واپس بلاؤ۔
وہ واپس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ آتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے کہا زبانی؟ اس نے کہا جی ہاں زبانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان جو تمہیں صورتیں یاد ہیں ان کے عوض اس کا نکاح تم سے باندھا۔ اور بعض روایتوں میں یوں لکھا ہے کہ جو تمہیں زبانی صورتیں یاد ہیں وہ تم ان کو یاد کرا دینا۔ اللہ کے بندو، یہ تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ کہ لوگوں کے پاس بعض لوگ اتنے غربت میں تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، اور آج ہر گھر میں اللہ کی ہر نعمت اور رحمت موجود ہے۔ لوگ اپنی بچیوں کو جہیز جیسی لعنت کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور حق مہر ادا کرنے والے بڑھ چڑھ کر حق مہر لکھواتے ہیں، ادا ہو یا نہ ہو۔ خدا کے بندو اور خدا کی بندیوں، اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہو وہ ضرور کرو، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے کے لیے جہیز جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرو، اور نکاح کو آسان بنانے کے لیے حق مہر کو کم سے کم مقرر کرو جو بآسانی دیا جا سکے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے، یہ منکوحہ کا حق ہوتا ہے جو اس کو ہر صورت ادا کرنا چاہیے۔ اور نکاح جیسے عمل کو مزید آسان بنانے کے لیے یہ جو برادریزم ہے اور عمر کی جو ہم نے قدغن لگا رکھی ہے کہ جناب جس عمر کی بچی یا بچہ بھی اسی عمر کا ہو، اور اس طرح کی جو ہم باتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، نمازی پرہیزگار تہجد گزار ہونا چاہیے، اور خدا سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، حق رزق حلال کھانے اور کھلانے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی رزق عطا کرنے والے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کی روزی فراخ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، اور وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کو آپ زندہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے جن کو معاشرہ نے نظر انداز کر دیا ہوا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے نتیجہ میں اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔